بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کی ہر رات سونے سے پہلے یہ 3 لفظ پڑھ کر سو جاؤ۔ سارے رشتہ دار پوچھیں گے کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ تمہیں کیسے مل گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ربیع الاول کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے اور آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو بندہ یہ وظیفہ ربیع الاول کی ہر رات کو پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے انسان کے تمام دکھ، رنج، غم، پریشانیاں، درد اور سب کچھ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے فوراً ہی دور کر دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ وظیفہ آپ کو لاکھوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ وظیفہ سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں اللہ پاک اتنی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور وسعت پیدا فرمائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے ربیع الاول کی ہر رات کو اللہ کے یہ 3 نام پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل، حاجت یا پریشانی ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہوں، تو دنیا کا سب سے آسان اور سب سے طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا ناظرین یہ سب سے آسان ترین عمل ہے اور ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے کہ ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتے ہیں۔ میرے وہ بھائی دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا، جو کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں اور اسی سے مانگیں۔ لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی لٹکی رہے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ تم اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ترین عبادت ہے، اس لیے درود پاک کے توسط اور وسیلے سے دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں ایک بار ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر ضرور بھیج دیجئے، تاکہ آپ کے رزق میں بھی خیر و برکت ہو اور دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور اس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دستے دعا دراز کرو تو ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے سے کیا کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو پھر درود پاک پر ہی ختم کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے درود پاک کو لازمی قبول فرماتے ہیں، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ ناظرین، آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دعا مانگیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اللہ پاک آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور اعمال میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔
ناظرین، اس وظیفے کو آپ نے کرنا کیسے ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کے نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی کا عالم ہوتا ہے، عموماً کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کریں۔ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا، مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت اس عمل کو اگلی رات بھی کرنا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت اور برکتوں والا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا آپ کاروباری مسائل کا شکار ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے اور میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی من مرضی کرتی ہے تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت، جو بھی خواہش ہے، آج مانگ لیجئے۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے اور وہ کسی بھی صورت پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیجئے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ مبارک نام یا وہابو یا رزاقو یا باسطو ہیں۔ آپ یا وہابو یا رزاقو یا باسطو کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ آپ نے مکمل سکون اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ناظرین، میں اور آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق اور مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی دینے والی ذات ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو اس ذات سے جب آپ مانگیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو عطا نہ کرے؟ آج آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے یہ نام کتنی مرتبہ پڑھنے ہیں توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو یا باسطو، آپ یہ تین نام ایک بار پڑھیں گے تو ایک مرتبہ شمار ہوگا۔ اسی طرح یہ تینوں نام آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج جو بندہ ربیع الاول کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کی تمام پریشانیوں کا سرے سے خاتمہ چاہتا ہے، تو وہ ربیع الاول کی ہر رات یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لے۔ ایسے معجزات ہوں گے، ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور آپ کے مسائل کیسے خود بخود ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، جب آپ یا وہابو یا رزاقو یا باسطو کو 11 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ بھائیوں اور بہنوں، دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔
سورۃ الفاتحہ رب العالمین کی بہت لاڈلی صورت ہے۔ ناظرین، یہ صورت دولت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہر دوسرا بندہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، وہ اپنی بچیوں کے نصیبوں سے ڈر رہا ہے کہ رشتے آ نہیں رہے۔ آپ کا جو بھی مقصد، جو بھی حاجت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھو، رب تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا اور ایسے ایسے اسباب سے عطا فرمائے گا کہ آپ کے گمان میں بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ رب تو دینے پر قادر ہے، وہ رب ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے۔ یہ ہم لوگ ہی ہیں جو کہ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ ناظرین اتنا خاص ہے، اتنا خاص ہے کہ جو شخص بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، ربیع الاول کے مہینے میں ہر رات اس وظیفے کو کر لے گا، تو اللہ پاک اس کے نصیب کے دروازے کھول کر رکھ دے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوں تو آپ نے تصور میں یہ سوچنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ رہی ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں تاکہ خیر و برکت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، مجھے اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے اپنی بات کو منوانے کا طریقہ نہیں آتا، طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گا، اور مانگنا رب سے آپ نے ہے۔ آج آپ کو وہ وظیفہ بتا رہا ہوں کہ جسے پڑھنے سے اللہ اور اس کا حبیب راضی ہو جائے گا، جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے فرشتے رزق لے کر انشاءاللہ آپ کے لیے زمین پر آ جائیں گے، اور آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ کو ناظرین 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور قرآنی صورت پڑھنی ہے۔ یہ صورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اس صورت کو ناظرین دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے کہ جسے پڑھتے ہی تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، جسے پڑھتے ہی رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ یہ سورت رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے اور وسعت رزق کے حوالے سے ناظرین بہت ہی طاقتور صورت ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی۔ سورۃ الکوثر کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، آپ نے سورۃ الاخلاص کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، تلفظ اور پورے خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ اور ناظرین، اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جو بھی جتنے بھی غلطیاں اور لغزشیں ہوئی ہیں اللہ وہ معاف فرمائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے پھر آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا بھی شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، علماء کرام لکھتے ہیں کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، لیکن کم از کم 100 مرتبہ اپنے استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا،
اور ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، بلکہ مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ ناظرین، آج آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاکبار گاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے۔ کنجوسی مت کیا کیجئے، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری ہوتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ پاک کا ذکر کرنے کی باری ہوتی ہے تو سوچ اور جلد بازی میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرمانے پر پوری طرح قادر ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔